قدر کا حق تھا. کیسے؟ اللہ نے آگے کہا اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر، کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. یہ مشرکین اور یہود کا کب کام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ رہے ہیں. ہاں، بشر پر کچھ نہیں. اور اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بشر پر نازل کیا. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ کے رسول بشر تھے. ہمارا بریلوی حضرات کہتے ہیں بشر نہیں تھے. یہ بھی اللہ کی تعظیم کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، اس کو کھینچ، جو واضح اور صاف اور محکم آیت ہے اس کو نہیں مانتے، کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ اللہ کے رسول اللہ بشریت کے دائرے سے باہر کے تھے. قرآن حدیث کو ماننا نہیں چاہتے، اپنی منوانا چاہتے ہو، آپ کے دماغ میں جو خناس ہے. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ اتارا نہیں، تو اللہ کی قدر انہوں نے نہیں پہچانی. آپ ان کے جواب میں کہیے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے کیا پیارا جواب دیا ان کے بارے میں کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. یہ یہودی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں اتارا، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اور توریت کو مانتے ہیں. تو بتاؤ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ کس نے اتارا تھا؟ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے، توریت مشہور ہے، نور و ہدی للناس، بطور نور اور لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. اور پھر آگے اللہ نے بیان بھی کیا کہ جس کو تم مختلف کاغذات میں لکھ کر پڑھتے پڑھاتے ہو اور ایسے ایسے محفوظ رکھتے ہو، یہ تمہارا سلسلہ ہے. ان سے پوچھو کہ یہ علم کس نے دیا جو تم کو حاصل ہوا ہے دین کا؟ ہاں، یہ اللہ نے دیا ہے، اسی اللہ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کو، قرآن کو. اس آیت کی تشریح میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی جو کہتے ہیں، ہاں، اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں بیان کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی رسالت کی نفی کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں یہ مشرکین اور یہود کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں بنایا، آپ پر قرآن نازل نہیں کیا. تو اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کہہ کے، ایسی بات کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو نہیں پہچان رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی قدر اور اس کی عظمت ہونی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. کیوں اللہ کی عظمت کا انکار ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کا یہ جملہ کہ اللہ نے رسول نہیں بھیجا، قرآن نہیں اتارا، ان کا یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر قدح اور عیب لگانا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو تو پیدا کر دیا، ہاں، لیکن زندگی گزارنے کا کوئی اصول ضابطہ نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا، کسی چیز سے منع نہیں کیا، بیکار چھوڑ دیا. یہ اللہ پر عیب لگا رہے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کر کے یوں ہی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا، نہ کوئی شریعت اتاری، نہ کوئی احکامات دیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا، کوئی شریعت نہیں اتاری، یہی کہہ رہے ہو نا؟ یہ اللہ کے اوپر عیب ہے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں، عبد الرحمن بن ناصر اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. ہاں، گویا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے یہ اس کا بھی انکار ہے. اللہ نے ہم کو کھانا دیا، پانی دیا، سانس لینے کے لیے ہوا دی، پہننے کے لیے، تن چھپانے کے لیے، ستر پوشی کے لیے لباس دیا، ہاں، سونے اور آرام کرنے کے لیے گھر دیا، رشتہ و پیوند دیے، دنیا کی نعمتیں عطا کی، کھانے پینے کی، تفریح کے سامان دیے. اتنی ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رسول بھیجا، قرآن اتارا. موقع نہیں ہے کہ یہ میں دلیلیں دوں. قرآن میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے احسان کے طور پر ذکر کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کے رسول کی بعثت اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے. تو اللہ کا یہ سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت کا انکار ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر کچھ اتارا ہی نہیں. اللہ رب العالمین پر اس سے بڑھ کر کوئی قدح اور جو ہے اعتراض اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا حق یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہمارے جینے کے احکامات، آداب بھی بتائے قرآن کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے. اگر کوئی قرآن و رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو نہیں مان رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب جو رسول کی بات نہ مان کے اپنے دماغ کی چلاتا ہے، حدیثوں کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. یہ ایک جگہ سورۃ الانعام ہے، اس کی مختصر سی میں نے تفسیر